رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کے اندر جو کہ آیت نمبر 187 ہے اعتکاف کا تذکرہ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم اپنی ازواج کے قریب مت جانا اور انہیں چھونا نہیں، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس وقت جب تم نے مساجد کے اندر اعتکاف کیا ہوا ہے۔ اس مقام پر رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر اعتکاف کا تذکرہ کیا۔ یہاں سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر کوئی شخص یہ پوچھتا ہے کہ اعتکاف کا تذکرہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے، تو آپ بالکل دو ٹوک انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اعتکاف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر جو سورہ بقرہ کا ہی مقام ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، تو رب ذوالجلال نے انہیں حکم دیا أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ، اب تم دونوں کا کام ہے میرے گھر کو صاف و ستھرا رکھو۔ آگے ارشاد فرمایا لِلطَّائِفِينَ، ان حضرات کے لیے جو میرے گھر کا طواف کرتے ہیں، وَالْعَاكِفِينَ، اور جو میرے گھر میں اعتکاف کرتے ہیں، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جو میرے گھر میں رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ یہاں سے بات واضح ہو گئی، رب ذوالجلال اعتکاف کا تذکرہ فرماتا ہے اور اپنے دونوں مقدس انبیاء کرام کو ارشاد فرماتا ہے کہ میرے گھر کو صاف و ستھرا رکھنا ہے ان حضرات کے لیے جو طواف کرتے ہیں اور ان حضرات کے لیے جو میرے گھر میں اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ دو آیتیں بطور شہادت اب حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دی، جہاں سے مسئلہ واضح ہو گیا رب ذوالجلال نے اعتکاف کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا ہے۔